السلام علیکم، آزاد ڈیجیٹل پہ خوش آمدید۔ میں سلمان دورانی ہوں، میرے ساتھ آج فواد چودھری صاحب موجود ہیں۔ فواد صاحب، بلوچستان کا معاملہ جو ہے وہ بہت خراب ہو گیا، وہاں پہ حملے آگے پیچھے ہو رہے ہیں شہریوں پر جو ہے وہ۔ بالکل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ بیسیکلی ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو نا میں آپ کو اس طرح سے اس کو شروع کرتے ہیں نا کہ تھوڑا ہسٹوریکل پرسپیکٹو جو ہے وہ آپ کو میں سامنے لے کے آتا ہوں، اور لمبی پرانی تاریخ سے شروع نہیں کرتے، ہم شروع کرتے ہیں 1500 سے۔ ہم، تو یہ جو تھا نا، جب مغل دور تھا، ہم، تو یہ جو صوبہ بلوچستان ہے، یہ اصل میں بلوچستان کا جو پورا موجودہ صوبہ ہے نا، ٹیریٹری، یہ ملتان صوبے کا حصہ تھا۔ جو مغلز کا ملتان پروونس تھا، اس کا یہ حصہ تھا۔ اور کل پرسوں جو ایک خاتون نے بیٹھ کے وہاں سے ٹویٹ کی کہ جنوبی پنجاب کے لوگ یا یہ جو پنجابی ہیں یہ ادھر لینے کیا جاتے ہیں یا کیوں جاتے ہیں، تو میں ظاہر ہے کہ انہوں نے پڑھا نہیں کبھی تاریخ کو۔ یہ اس علاقے کے ساؤتھ پنجاب کا، بلوچستان کا بہت ایک ہسٹوریکل تعلق ہے، ہم، اور اسی وجہ سے جو بہت زیادہ وہاں پہ ٹیچرز تھے، وہاں پہ جو لوگ تھے، وہ سارے ایکچولی ان علاقوں سے ہی وہاں پہ جا کے ہم، جاتے تھے۔ اور جو ملتان کا جو گورنر ہوتا تھا، اس کو یہ جو موجودہ جو بلوچستان کی بنیادی طور پر اس وقت کلات کا ایک حصہ جو تھا، جو ایک انہوں نے اس طرح پھر آ کے نا بعد میں، خیر گوروں نے اس میں کلات خانائٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کی۔ تو وہ جو اس کی ایک یہ اس وقت تک جب تک مغل دور رہا تو یہ ملتان کے صوبے کا حصہ رہا۔ ہم، پھر جب برٹشرز آ گئے تو برٹشرز نے کیا کیا کہ اس کو بنیادی طور کے اوپر 4 حصوں میں یہ تقسیم ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ایک تو انہوں نے جو کوئٹہ اور سبی اور یہ جو سارے ایریا تھا، جو ناردرن بلوچستان کا ایریا تھا، اس کو تو انہوں نے سیدھا اپنی عملداری میں لے لیا۔ تو یہ برٹش اس کے انڈیا کے اس میں ڈائریکٹ اس ہم، میں چلا گیا، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک پرنسپلٹی بنا دی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ خانائٹ جس کو کہتے ہیں، وہ ڈیولپ کر دی۔ 500 سال سے یہی سرحدیں تقریباً چل رہی ہیں، ایران، افغانستان اور پاکستان۔ پاکستان کی۔ لیکن پھر اس کو 1800 اور 95-96 میں اس کی ایک دوبارہ ڈیمارکیشن ہوئی، اور اس میں یہ جو علاقہ ہے یہ بنا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بارے میں کلیئرٹی ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ 500-600 سال سے انہی سرحدوں کے ساتھ جو ہے ہاں۔ وہ چل رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ 1947 میں جو ہے وہ پارٹیشن ہو گئی۔ 1947 کی جو پارٹیشن ہوئی، اس سے پہلے بھی محمد علی جناح قائد اعظم جو تھے، وہ یہ مطالبہ کر چکے تھے کہ بلوچستان کو جو ہے وہ صوبہ بنایا جائے، اور ایک چوتھے مسلمان، ایک نئے مسلم پروونس کے طور کے اوپر اس کو جو ہے وہ لایا جائے۔ اور جناح صاحب کے بڑے قریبی تعلقات تھے خان آف کلات کے ساتھ بھی۔ اچھا، جب لیکن یہ بن گیا صوبہ، پاکستان پارٹیشن ہو گئی، اور جو کوئٹہ میونسپلٹی ہے انہوں نے تو فوراً ہی جو ہے وہ 29 جون 1947 کو پاکستان کے ساتھ آ گئے۔ ہم، اور یہ جو علاقہ تھا کلات کا، اس میں ایک اور ایشو ہو گیا۔ اس میں ایشو یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو پورا ہندوستان تھا وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ تھا۔ ایک ہندوستان جو تھا وہ پرنسلی اسٹیٹس میں ڈیوائڈ تھا، اور ایک تھا جو کہ برٹش انڈیا کے ڈائریکٹ کنٹرول میں تھا۔ تو جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کو بھی آپشن دی گئی کہ آپ یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہوں یا پاکستان کے ساتھ شامل ہوں۔ ہم، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو شروع میں خان آف کلات نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا۔ اچھا، انڈیپینڈنٹ رہنے میں جو گورنر جنرل تھے انہوں نے لکھا کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ رہیں گے ہاں۔ تو یہ جو لیز ہولڈنگز ہیں ہماری ہیں، جو زیادہ تر زمین جو تھی وہ لیز پہ تھی ان کے پاس، ان کا یہ تو ہندوستان کی ہیں، تو یہ تو پھر آپ کو نہیں واپس ملیں گے، یہ تو ادھر چلی گئی۔ اس کے اوپر آ کے جو انہوں نے پھر 227 دن کے بعد جب یہ سارا ایشو ہو گیا، تو خان آف کلات نے، احمد خان نام تھا ان کا، انہوں نے پھر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ جوڑ لیا، اور اس کے بعد یہ سارا علاقہ جو ہے وہ پاکستان میں آ گیا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا جو علاقہ تھا ایک باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل میکنزم کے تحت پاکستان میں آیا تھا۔ وہاں پہ شاہی جرگہ ہوا، اور میونسپلٹی کے جو الیکٹڈ ممبرس تھے انہوں نے ووٹ کیا، یہاں پہ جو سارے وہاں کے اپنا تھی جرگہ ہوا، انہوں نے جو ہے وہ پاکستان۔ اور اس کے ساتھ ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں، اور دوسرا یہ جو لسبیلا تھا
اور مکران تھا، ان علاقوں نے تو پہلے ہی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک پوائنٹ ذرا میں جو ہے وہ بھول گیا بتانا آپ کو کہ یہ جو گوادر تھا یہ تقریباً 1793 میں یہ چلا گیا عمان کے پاس. وہاں پہ ایک باغی شہزادہ تھا عمان کا جو کہ ادھر پناہ لینے آیا، تو خان آف قلات نے گوادر جو ہے اس کو تحفے میں دے دیا، اور وہ جب بعد میں جا کے وہ حکمران بن گیا عمان کا تو اس نے اس کو عمان کی ریاست میں سے ڈال دیا. پھر 1958 میں جا کے فیروز خان نون صاحب نے اس کو جو ہے وہ واپس خریدا پاکستان نے. رائٹ. اس کو حکومت پاکستان نے خریدا اور واپس اس کو جو ہے وہ پاکستان میں شامل کیا. ایک بڑی غلطی کی پاکستان کی حکومت نے کہ گوادر جو تھا وہ تو حصہ ہی نہیں تھا بلوچستان کا کبھی بھی، وہ تو 1793 سے عمان کا حصہ تھا. رائٹ. جب آپ نے اس کو واپس خریدا اور اس کو پاکستان میں شامل کیا تو جب 1 یونٹ توڑا آپ نے تو اس کے بعد اس کو ایک فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کو بلوچستان کا ایسا ڈکلیئر کر دیا، اور یہ ایک اور جو ہے وہاں پہ اب ایشو جو ہے وہ بن گیا، کنٹروورسی بن گیا. حالانکہ وہ تو فیڈرل حصہ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وہ بلوچستان کا اس طرح سے ہم نے پاکستان نے خریدا ہوا ہے اس کو، وہ تو فیڈرل ٹیریٹری ہونی چاہیے تھی. رائٹ. اچھا، صرف ایک پوائنٹ اور میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ تھا جو 1947-48 میں جو خود قائد اعظم محمد علی جناح نے اوورسی کیا تھا بلوچستان کا، اس کو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا 1955 تک، اور پھر بعد میں جب 1 یونٹ بن گیا تو پھر وہاں پہ ایک اور دوبارہ وہاں پہ یہ آواز اٹھی کہ نہیں جی، اور وہ آواز صرف نیشنلسٹ جو آواز تھی، قوم پرست آواز تھی، وہ بلوچستان ہی میں نہیں تھی، وہ خیبر پختونخوا میں بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جی ہمیں 1 یونٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اب 1970 میں پھر جب دوبارہ ہوا اور یہ 1 یونٹ ٹوٹا تو پھر یہ پورا بلوچستان جو ہے یہ کاو آؤٹ کیا گیا. اچھا، یہ جو اب ریسنٹ مسئلہ ہے یہ تو شروع ہوتا ہے نا اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ، اور جو مشرف صاحب کے جو کلیشز تھے اس کے بعد سے یہ جو ریسنٹ سیریز آف کلیشز ہیں. بالکل. تو اس کا مسئلہ آپ کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کہاں ٹھہرے گا، کہاں یہ ختم ہوگا؟ دیکھیں سلمان، یہ جو مسئلہ ہے نا یہ بھی ایکچولی 1970 کے بعد سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں پہ آپریشن کیا، پھر اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں اس کو وڈرا کر لیا آرمی نے وہاں سے، پھر مشرف صاحب کے دور میں یہ شروع ہوا 2006 میں، 2005 میں شروع ہوا، اور جو اب تک جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے وہ چل رہا ہے. اس میں جو بھی زیادہ مسئلہ جو ہے نا وہ شروع تو ہوا تھا لیز لینڈ ہولڈنگ سے، اور جو قبائلی سردار ہیں وہ کہہ رہے تھے جی یہ پیسے ہمیں دیں، حکومت ان کو پیسے نہیں دینا چاہ رہی تھی. وہاں پہ جو پیٹرولیم کمپنیز یا گیس کی کمپنیز وہاں پہ جاتی تھیں ان کی رائلٹی کے ایشوز ہو رہے، بس منی ایشوز ایکچولی سرداروں میں اور گورنمنٹ میں. 2006 میں جب نواب اکبر بگٹی جو ہیں انہوں نے یہ اپنے جو پوتے ہیں اور نواسے ہیں ان کو جوائن کیا، اور وہ پھر یہ ہوا یہ کہ اکبر بگٹی صاحب جو تھے نا وہ چلے گئے. یہ ایک کوئی ڈسٹرکٹ ہے، وہاں ڈسٹرکٹ تو نہیں ہے، وہاں پہ علاقہ ہے، وہاں پہ اس کو کہتے ہیں سنوبر کے پہاڑ ہیں، وہ ان کو کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ وہ چلے گئے، وہاں پہ فوج کا آپریشن ہوا. اس آپریشن میں 37 جو فوجی تھے وہ شہید ہوئے، اس میں سے جو میرا خیال درجن سے اوپر تو آفیسرز تھے. اچھا، یہ نواب اکبر بگٹی کی جو ڈیتھ ہے اس کے اوپر بھی کنٹروورسی ہے. ان کو میں جو اس وقت کا جو آفیشیل ورژن تھا، جو مشرف صاحب کا ورژن تھا، جو گورنمنٹ تھا، میں اس وقت ساتھ نہیں تھا، میں تو خیر بعد میں 2010 میں گیا، لیکن اس وقت کی جو حکومت تھی اس کا ورژن، اس وقت محمد علی درانی صاحب تھے انفارمیشن منسٹر، ان کا ورژن یہ تھا، ISPR کا ورژن یہ تھا کہ جی یہ وہاں پہ بوبی ٹریپس لگے ہوئے تھے. اچھا، اب ہوا یہ کہ بگٹی صاحب نے ایک انٹرویو دیا روئٹرز کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں 79 ایئرز اولڈ ہوں اور میں لڑتے ہوئے مارا جانا چاہتا ہوں، میں جو ہے اس سے کم پہ میں راضی نہیں ہوں. اچھا، وہ وہاں پہ جب 2 کرنل جو تھے وہ نواب بگٹی کے ساتھ جو نیگوشیٹ کر رہے تھے وہ بھی وہاں پہ نیگوشیشنز کے لیے گئے، تو وہ غار کولیپس کر گئی جس کے اندر یہ بارود لگا ہوا تھا. اب جو ورژن ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے ایک مسکنسیپشن تھی کہ یہ اٹیک بیسکلی مشرف صاحب نے کیا تھا، لیکن مشرف صاحب نے اور فوج کا ورژن یہ تھا کہ ہمارے تو اپنے 2 آفیسرز تھے ادھر، تو ہم نے کیوں کرنا تھا. تو زیادہ جو قابل یقین بات ہے وہ یہی تھی
کہ بگٹی صاحب پہلے کہہ بھی چکے تھے رائٹرز کو، اور یہ جو غار تھی چونکہ وہ سارے طرف سے گھیرا تو اس میں ویسے ہی ہو چکا تھا، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ وہ نہ کرتے، تو انہوں نے اس کو ڈیٹونیٹ کر دیا، اور جب ڈیٹونیٹ کر دیا تو وہاں پہ پھر یہ غار جو ہے وہ گر گئی اینڈ ہی گاٹ کلڈ. رائٹ. یہ تو وہاں سے شروع ہوا معاملہ. اب جو معاملہ ہے یہ بھی تو اسی کا تسلسل ہے. ہاں، اب جانا چاہیے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کب جا کے ختم ہوگا. اچھا دیکھیں نا، معاملہ اس میں اب دو حصے ہیں اس کے معاملے کے. ایک تو دیکھیے کبھی بھی اس طرح کی انسرجنسی جو ہے وہ لوکل نہیں ہو سکتی خالی. آخر ان کے پاس راکٹ لانچر ہیں، ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے جس سے وہ لوگوں کو مار رہے ہیں، تو آخر کوئی تو ان کو دے رہا ہے. تو پہلے تو دیکھیں ایک ایشو تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا گورنمنٹ کا ایک ایشو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ مسنگ پرسنز کے اوپر یو ناٹ کمنگ کلین. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو اٹھا لیا جائے اور پتہ ہی نہ ہو وہ کون ہے، کدھر ہیں، اور بس وہ چلے جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے دیکھیے ایک بڑی امپورٹنٹ پبلک نیریٹو کی ضرورت ہے. حکومت کو اور جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کو دے ہیو ٹو کم کلین آن دس ایشو آف مسنگ پرسنز. آپ کی گورنمنٹ میں کتنا کام ہوا ہے مسنگ پرسنز کے ایشو کو؟ اس وقت بھی ہوا، یہ جاوید اقبال صاحب وغیرہ یہ جو اپوائنٹ ہوئے، مسنگ پرسن کا جو ایک معاملہ ہے یہ ہوا. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں الٹیمیٹلی آپ جو ہے نا فوج کو لمبا عرصہ ایک علاقے میں جب رکھتے ہیں نا تو اس کے اپنے ایک ڈائنامکس جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اس کی اپنی ایک پرابلم شروع ہو جاتی ہے. سو ہم نے ایکچولی تو کام کرنا ہے کہ کس طرح سے لوکل گورنمنٹ وہاں پہ بنے، مقامی لوگ جو ہیں ان کو آئے، اور ہم فوج جو ہے وہ وہاں سے وڈرا کی جائے جن علاقوں میں بھی ہے. مشرف صاحب کے دور میں ایک بڑا زبردست کام یہ ہوا تھا کہ انہوں نے پورے بلوچستان کو اے ایریا ڈکلیئر کر دیا تھا. یعنی پولیس جو ایف آئی اے جو تھانے ہیں وہ ہر جگہ کے اوپر. اچھا زرداری صاحب نے اس وقت آ کے یہ بڑا ایک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بلنڈر کیا کہ انہوں نے آ کے دوبارہ اس کو ریورس کر دیا. تو جو ایک بڑا سٹیپ ہم نے لے لیا تھا پورے بلوچستان کو ایک قانون کی عملداری میں لانے کے اوپر، اس کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے ریورس کر دیا اور لوگ بھی بہت سارے چھوڑ دیے. وہاں سے پھر یہ معاملہ خراب ہونا جو ہے وہ شروع ہوا. اب آگے اگر ہم نے چلنا ہے تو دیکھیں ایک تو ظاہر ہے کہ یہ جو کیمپینز کچھ لوگ کر رہے ہیں جس میں انفارچونیٹلی سرکاری اداروں کے ملازم لوگ بھی شامل ہیں، جو کہ پنجاب اور بلوچستان کے درمیان ایک نفرت کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، کوئٹہ ہوٹل کا بائیکاٹ، اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں بہت خطرات ہیں، اس کو بہت اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2، مسنگ پرسنز کے اوپر حکومت کو، ایجنسیز کو ایک کلیئر سٹانس جو ہے وہ لینا چاہیے. جو ملوث ہیں ان معاملات میں ان کی باقاعدہ ان کے اوپر وائٹ پیپر آنا چاہیے. اچھا ویسے فواد بھائی ورکبل پلان اس میں کیا ہو سکتا ہے مسنگ پرسنز کے حل کے لیے؟ کہتے ہیں تو ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ آپ بتائیں گے اتنے لوگ جو ہیں مسنگ پرسنز ہیں ان کو ہم نے ٹریس کر لیے، ان میں سے اتنے جو ہیں ان کے اوپر یہی اوفینسز ہیں اور وہ ہم پروسیڈ کر رہے ہیں انڈر دا لا. دوسرے جو ہمارے پاس نہیں ہیں، یہ لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن ہمارا جو آخری ٹریک کیا ہے ہم نے ہمارے اندازے کے مطابق وہ فلانی پہاڑوں میں چلے گئے ہیں، یا وہ افغانستان چلے گئے ہیں، یا وہ ایران چلے گئے ہیں، یہ جہاں پہ بھی گئے ہیں. بٹ یو ہیو ٹو کم کلین، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب تو یہ پنجاب میں بھی ہر جگہ شروع ہو گیا کہ بندہ جی چلا گیا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کدھر چلا گیا. یہ تو دیکھیں نا کوئی ریاست یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ، اور عدالتوں کے اندر آپ روز دیکھتے ہیں کہ آتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کرنا بڑا آسان ہے کہ جی وہ پیچھے سے بی ایل اے کو کہاں سے سپورٹ ہے کہاں سے نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم وہاں رہنے والے لوگوں کے وسائل پہ غور کریں اور ان کے مسائل حل کرنے پر غور کریں. تو اس پہ آج تک کیوں نہیں کسی نے غور نہیں؟ دیکھیں وسائل میں بھی میں آپ کو بتاؤں جتنا پیسہ چلا گیا ہے نا بلوچستان میں گزشتہ آئی ووڈ سے 15 سالوں میں، شاید اس سے بھی زیادہ سالوں میں، اتنا پیسہ اس پرسنٹیج سے کسی اور صوبے کو پیسہ نہیں ملا. بلوچستان کی آبادی فیصل آباد ڈویژن جتنی ہے، اور وہاں پر اگر آپ ان کا بجٹ دیکھیں تو وہ بجٹ جو ہے وہ بہت بڑا بجٹ ہے، لیکن وہ بجٹ پہنچ نہیں رہا عام جو ہے بلوچستان کا جو شہری ہے اس تک. اس کے لیے دیکھیں جب تک آپ ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے. آپ کی لوکل ایڈمنسٹریشن آپ بنا نہیں رہے وہاں پہ، ہر کام ہم نے وہاں پہ فوج کے اوپر چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے، اور فوج میں ظاہر ہے بلوچستان کے لوگ کم ہیں،
سو وہ اس کی وجہ سے ایک یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ غیر مقامی لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں. اس تاثر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اب وہاں سے ہمیں چاہیے یہ کہ مقامی حکومتیں بنائیں, ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ قائم کریں, اور وہاں سے فوج جو ہے اس کو ہم وڈرا کریں تاکہ ان کے اوپر رائٹ بھی یہ بوجھ نہ آئے اور مقامی حکومتوں اور مقامی لوگوں کے اوپر آئے. اس کے ساتھ ساتھ میری نظر میں بلوچستان کا جو ٹریڈیشنل جو ڈیمارکیشن تھی, بلوچستان ہے نا وہ ٹریڈیشنلی طور کے اوپر 4 حصوں میں جو تھا وہ منقسم تھا. یعنی کوئٹہ کی جو میونسپلٹی ایریا تھا, اس کے ساتھ پھر کلات ہے, پھر خاران ہے, اور لسبیلا. یہ جو علاقے ہیں, ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کو دوبارہ ایز اے پروونسز بحال کر دیں. ٹھیک ہے اور جو گوادر ہے وہ تو دیکھیے اس کو تو آپ کو فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کرنا چاہیے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ وہ تو خرید کے جو ہے وہ ڈالا تھا, وفاق نے خریدا تھا, تو اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے اندر آپ افیکٹو لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو جب تک آپ ایک کمپریہنسو پولیٹیکل پروجیکٹ نہیں بناتے بلوچستان کے لیے, یہ معاملہ جو ہے یہ بگڑتا جائے گا, اور یہ ظاہر ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر اس وقت آؤٹ آف ہینڈ ہے. رائٹ. اچھا فواد صاحب, اب ذرا دوسرے سیاسی معاملات پہ بھی بات کر لیتے ہیں. بڑی تیزی سے جو ہیں وہ تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں. پہلے تو نواز شریف صاحب کی واپس جانے کی ڈیٹ سامنے آ گئی ہے, تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سارے چینج کو؟ یہ میں طارق صاحب کو میں نے بیان دیکھا ہے, انفارمیشن منسٹر کا میں نے بیان دیکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں انہیں کینسر کا خدشہ ہے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انہیں کینسر کا خدشہ ہے اور وہ رول آؤٹ کرنے چاہتے ہیں تو اللہ انہیں صحت دے, اور ہماری نیک تمنائیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. لیکن دیکھیں اس کی جو پالیٹکس ہے نا اس کی, اس میں تو نون لیگ کو بڑا نقصان پہنچے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نواز شریف ہیں, ایک تو نون لیگ کا ورکر پہلے ہی بڑا مایوس ہے کہ نون لیگ کی پالیٹکس بالکل بیٹھ گئی. پنجاب میں بھی ایکچولی اس وقت نون لیگ اب تیسرے نمبر کی پارٹی ہے. پی ٹی آئی کے بعد جو ہے وہ انفارچونیٹلی اس وقت نون لیگ جو ہے وہ دوسرے نمبر سے بھی تیسرے پہ شفٹ ہو گئی ہے, جو اچھی بات نہیں ہے پنجاب کے لیے. تو اگر نواز شریف باہر جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نون لیگ کا ورکر تو اور مایوس ہوگا, اور نون لیگ کے ورکر کے اندر یہ مزید یہ بات آئے گی کہ شاید نواز شریف صاحب اب سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے. اور مریم نواز اور شہباز شریف جو ہے وہ اپنے آپ کو لیڈر اسٹیبلش کرنے میں ابھی تک تو بری طرح ناکام ہوئے. مریم نواز نے جب پہلے شروع اپنی پالیٹکس کی تھی, وہ ایک انہوں نے دھماکہ دار پالیٹکس شروع کی تھی, لیکن وہ بیٹھ گئی ہے اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا. رائٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بظاہر تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی میڈیکل ریزنز ہیں, ایسا کیا ہوا ہوگا کہ دل برداشتہ ہو کہ میاں صاحب نے کہا کہ جی اب ٹھیک ہے, ایسے ہی تو ایسے ہی صحیح, چلتے ہیں واپس؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی ابھی تک پوزیشن سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہے, ان کی پالیٹکس کیا ہے. وہ ایک صرف 14 روپے وہ بجلی کا ایک ریلیف دینے ہمیں نظر آئے ہیں, بیٹی کی سیاست بچانے آئے تھے. اس کے علاوہ تو اور کہیں بھی وہ نظر نہیں آ رہے. سو ابھی تک تو نواز شریف کی جو ٹریڈیشنل ایک پالیٹکس تھی 93 آنورڈ, وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. اور انہوں نے لگتا یہی ہے کہ اپنی پی ایم ایل این کی تو سمپل ہے نا کہ انہوں نے اپنی جو پالیٹکس ہے اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے دے دی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی ایک اور پرابلم آ رہی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پالیٹکس اتنی ختم ہو چکی ہے کہ یہ تو وہ لاشیں ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے پھر رہی, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ان کا کرنا کیا. تو اس لیے اگر نواز شریف باہر جائیں گے نون لیگ کے لیے ایک اور بہت بڑا کرائسس پیدا ہو جائے گا. گورنمنٹ کا کیا فیوچر ہے اگر نواز شریف بھی چلے گئے؟ ظاہر ہے وہ ایک کشن تھے ان کے لیے. نہیں, کوئی ان کا رول تو نہیں ہے گورنمنٹ نہ بنانے میں. وہ آئے ہیں, وہ اپنی سیٹ ہار گئے ہیں 30,000 سے. 18 سیٹوں کے ساتھ نواز شریف تو کوئی ہیلپ نہیں کر سکے نون لیگ کو سیاسی طور کے اوپر. تو اب یہ ہے کہ ان کے جانے سے جو رہی سے تھوڑی بہت بھی نون لیگ ہے وہ بھی بیٹھ جائے گی. سو نون لیگ کا تو اپنا کرائسس جو ہے وہ بڑا ہے, لیکن حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ چل رہی ہے. اچھا, اس وقت نا ایک طرف عمران خان ہے, دوسری طرف سارا اسٹیٹس کو ہے, جس میں آپ میکسیمم کے ساتھ رہے بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ کا ٹائم گزرا ہے. تو اب اس پورے پولیٹیکل کرائسس کے اندر پیپلز پارٹی کس طرف دیکھ رہی ہے, اور مولانا فضل الرحمان جو اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل ایسٹ سمجھتے ہیں؟
वो किस तरफ देखते हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग की पॉलिटिक्स में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मासवा इसके कि पीपल्स पार्टी का कुछ जेन्युइन अंदरूनी सिंध में की पॉलिटिक्स में उनका एक हिस्सा है। और आई वुड से कि अगर आप आज जेन्युइन इलेक्शन कराएं तो मेरे ख्याल है कि 30 के करीब सीटें पीपल्स पार्टी 30 से 35 के दरमियान जीत सकती है। नून लीग तो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो 30 से 35 सीटें जो है वो जीत पंजाब में, हाँ। सकती कहीं पे भी। और जो हाँ, मौलाना फजलुर रहमान की इम्पोर्टेंस ये है कि स्ट्रीट जो है वो गरमा सकते हैं, और पीटीआई जो है उसके पास उस तरह का जो फोर्स है वो नहीं है स्ट्रीट्स पे। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान फैसला कर लें कि उन्होंने अपोजिशन की पॉलिटिक्स करनी है, फिर हुकूमत के लिए चैलेंज जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे। तो लेकिन अभी तक वो दरमियान में चल रहे हैं, देखते हैं कितनी देर और लगाते हैं मौलाना। राइट, वो जो एक पैगाम आया जेल से, महविश कमास खान हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है पॉलिटिकल, उनकी खबर है कि खान साहब ने कहा कि जी मैं खुद तो कैद में हूँ, बाकी रहनुमा भी निकले और गिरफ्तारियाँ दें। इसमें कितनी सदाकत नज़र आती है? आज जो बात की है खान साहब ने, तो उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की है, लेकिन बात यह है कि तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत के ऊपर ये तनकीद हो रही है, लेकिन अनड्यू क्रिटिसिज्म है, क्योंकि देखिए ना आप क्या, जो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो उन्होंने बंदूकें तो नहीं उठा लेनी, उन्होंने तोपें तो नहीं लगा देनी, वो तो पॉलिटिक्स करेंगे जब एक पॉलिटिक्स का कोई ग्राउंड अवेलेबल होगा। और अगर एक ग्राउंड ही अवेलेबल नहीं है, स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे? इसीलिए मैंने बात की है कि जब तक अलाइंस ना हो, जब तक हुकूमत को कोई वज़न ना आए कि ये लोग जो हैं इनके साथ अगर पंगा लिया तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी, इसलिए वो वहाँ पे तो पुलिस राज है। अच्छा फवाद साहब, आपकी क्या कम्युनिकेशन चल रही है खान साहब के साथ? कोई आ रहा है नज़र आपको आगे कोई फ्यूचर पीटीआई के साथ? मैं तो ज़ाहिर है पीटीआई में ही हूँ, पीटीआई का ही है हिस्सा। खान साहब के साथ बिल्कुल उनके साथ हो जाती है, क्योंकि लॉयर्स जाते हैं, उनके साथ पैगाम बातचीत हो रसानी जाती हो है, रही है आपकी? कोई बात हो तो वो हो जाती है, कर लेते हैं। अपनी हमारी यही कोशिश होती है कि हमारा पब्लिक ओपिनियन है वही ओपिनियंस पहुँचानी होती है, और कोई राइट, हमारे खुफिया तो है नहीं। आपको नहीं लग रहा कि अब जैसे 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 चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, खान साहब का कॉन्फिडेंस और जो है वो बूम होता जा रहा है? हुकूमत की जो नाकामी है उसमें ज़ाहिर है खान साहब का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, और उनको यही लग रहा है कि ये नाकाम हो रहे हैं। लेकिन जो ख़तरा है मुझे वो ये है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर, मेरी अपनी राय के अंदर, एक सेटलमेंट के ज़रिए चीज़ें आगे जानी चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रीट के ज़रिए जाती हैं या बांग्लादेश मॉडल आता है तो फिर देखिए पॉलिटिकल फोर्सेस का कोई उस पर कंट्रोल नहीं होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में बेस्ट यही है कि हम एक सेटलमेंट के ज़रिए चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। तो आपको क्या नज़र आ रहा है खान साहब की रिहाई के हवाले से, और आगे जो 1 साल का पर्सपेक्टिव है पॉलिटिकल? अभी तो खैर अगले 45 दिन देखें। पाकिस्तान में 1 साल की प्रेडिक्शन करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। 1 महीने में देखते हैं कि ये क्या सुप्रीम कोर्ट को पछाड़ सकती है हुकूमत या नहीं पछाड़ सकती। IMF का पैकेज हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये 2 इवेंट्स होने हैं जो अगले 30 दिनों के इवेंट्स हैं। इन दोनों इवेंट्स को पे फिर अगली पॉलिटिक्स डिफाइन होगी। ठीक है, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे सर। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम।